باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا معاملے پر اہم جرگہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ صوبائی حکومت کی بد انتظامی سے پیدا حالات پر مستقبل کا لاہ عمل طے کیا گیا ہے۔ بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ ضیاء بتائیے گا کیا معاملہ ڈسکس ہوئے، کیا طے پایا؟ جو جرگہ ہے اس کو قومی جرگے کا نام دیا گیا اور اس کا ایجنڈا جو ہے تو سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیرین آفریدی نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ باڑہ سیاسی اتحاد نے تیرا سے نقل مکانی کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے جرگے میں کہ خوارج کے ساتھ 2 مرتبہ جرگہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیرا کے مشران کو سونپ دی تھی، مگر دونوں جرگہ ناکام رہے۔ سابق چیئرمین جو ہیں سیاسی اتحاد حاجی شیرین آفریدی کا یہ کہنا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ متاثرین تیرا کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی قومی مسئلہ ہے جس کا حل مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی باڑہ سیاسی اتحاد نے متفقہ اعلان میں فوری طور پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ وادی تیرا میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے اور مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تیرا میں خوارج کی جانب سے فائرنگ، شیلنگ، گھروں پر مارٹر حملے اور کوارڈ کاپٹر کے گرائے جانے جیسے اقدامات کو فوری طور پر بند کیا جائے، کیونکہ یہ عمل عام شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ تیرا متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے، یہ بھی جرگے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور متاثرین کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے اور معاہدے تحریری و عملی طور پر تسلیم اور نافذ کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جرگے نے متاثرین تیرا کے رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اقرار پروری، انتظامی نااہلی اور کرپشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تیرا میں گھر یا جائیداد رکھنے والے تمام رہائشیوں کو آئی ڈی پیز اسٹیٹس دے کر مکمل رجسٹریشن کی جائے اور سب کو امدادی پیکج میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپر باڑہ اور باڑہ پلین ایریا میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے، جسے ہنگامی بنیادوں پر کنٹرول کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک کا آغاز ہوگا تاکہ عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے، اور باڑہ میں خوارج کی جانب سے اغوا، برائے تاوان، دھمکی آمیز کال اور عام شہریوں میں خوف و ہراس کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ضیاء یہ بھی بتائیے گا کہ ایک امن تحریک کے آغاز کا بھی اعلان ہوا ہے؟ جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا، اور اس تحریک کا مقصد یہ ہوگا کہ جو نقل مکانی کرنے والے آئے ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو شکوہ شکایت ہیں وہ دور کی جائے، اور باڑہ میں جو امن و امان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ خوارج کی جانب سے جس طریقے سے یہاں پر قیام امن کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں تو اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھائی جائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ضیاء خاص طور پر یہ جو معاملہ تھا کہ یہ رضامندی کے ساتھ نقل مکانی ہو رہی ہے، موسم سے متعلق وزیر دفاع نے، وزیر اطلاعات نے بھی بات کی، یہ سارا معاملہ خود بھی آج یہاں پر بیان ہوا۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مشیران نے پہلے خود کوشش کی کہ خارجیوں سے بات کریں اور اس معاملے کو سیٹل کریں، ان 2 جرگوں کا بھی ذکر ہوا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ اعلامیہ ہے، اس میں باقاعدہ اس حوالے سے تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس حوالے سے جو ہے تو ان کے ساتھ جرگہ ہوا تھا تیرا میں خوارج کی جانب سے جو فائرنگ، شیلنگ، گھروں پر مارٹر حملے ہو رہے تھے اور کوارڈ کاپٹر جو اس کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کی۔ قطع کلامی کی معذرت ہے، ہمیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر تیرا کے معاملے پر بہت وضاحت سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔